قربانی کی وہ کہانی جس نے انسانیت کو ایمان سکھا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا بقرہ عید منا رہی ہے۔ کہیں تکبیریں گونج رہی ہیں، کہیں قربانی کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ آخر یہ قربانی شروع کیسے ہوئی تھی؟ کیوں ایک باپ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا؟ اور کیوں اللہ نے اس واقعہ کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا؟ آج ہم صرف ہسٹری نہیں سنیں گے، آج ہم اس ایمان کو محسوس کریں گے جو ریگستان کی ریت پر لکھا گیا تھا۔ پھر جیسے وقت دھیرے دھیرے پیچھے لوٹنے لگتا ہے، رات کا ایک خاموش ریگستان، تیز دھوپ، دور دور تک صرف سناٹا، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ نبی جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ کا دوست۔ لیکن ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے ان کا مذاق بنایا۔ انہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن سے روایت ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سورہ الانبیاء۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام تھے جن کا اللہ پر یقین پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور امتحان تھا۔ سالوں تک ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ سوچئے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنی راتوں میں آنسو بہائے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن سے روایت ہے، تو ہم نے انہیں ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی، سورہ الصفات۔ جس بیٹے کا انتظار پوری زندگی کیا ہو، اس سے محبت کتنی گہری ہوگی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سورہ الصفات۔ سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، ایک طرف اللہ کی محبت اور ایک طرف اپنے بیٹے کی محبت۔ روایتوں میں آتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پورا کرنے نکلے تو شیطان انہیں روکنے آیا۔ شیطان نے کہا، تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو دنیا کی ہر چیز سے اوپر رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، قرآن سے روایت ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ جواب جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قرآن سے روایت ہے، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، سورہ الصفات۔ نہ ڈر نہ شکوہ، صرف اللہ پر یقین۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے آسمانوں کو بھی ہلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ قرآن سے روایت ہے، پھر جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، سورہ الصفات۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پورا کرنے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن سے روایت ہے، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسماعیل کو بچا لیا،
سورہ الصفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ کھڑے تھے اور اللہ کی طرف سے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ پھر جیسے میں آج کے وقت میں لوٹ آتی ہوں اور سوچتی ہوں آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں۔ قرآن سے روایت ہے اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ تک صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ الحج۔ تو اس عید اگر آپ نماز سے دور ہو تو واپس آ جائیے، اگر قرآن بند ہو چکا ہے تو دوبارہ کھولیے، اگر دل گناہوں سے بھر گیا ہے تو توبہ کیجیے، کیونکہ پتہ نہیں اگلا بقرہ عید ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ تو اس عید الاضحیٰ صرف جانور قربان مت کیجیے، اپنے ایگو، اپنے گناہ اور اپنی بری عادتیں بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ عید مبارک۔